اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی کا اور میرا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسٹر کا تیسرا اتوار ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ ہم ایسٹر کے دن سے لے کے اس دن تک جب تک یسوع آسمان پہ نہیں چلا جاتا، ہم ان کو ایسٹر کے اتوار ہی سے ترتیب دیں گے۔ اور آج اس اعتبار سے ایسٹر کا تیسرا اتوار ہے، یعنی ہم یسوع کے جی اٹھنے کی مسلسل یہ جو عید ہے اسے ہم مناتے ہیں، اور اس کی ہم مختلف شکلیں اور صورتیں اور جو واقعات ان میں ہوتے ہیں ان پہ ہم غور و خوض کرتے ہیں۔ آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 5واں باب 27ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت تک، اور اس کی 40ویں اور 41ویں آیت۔ اور آج کا زبور ہے زبور نمبر 30۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ مکاشفہ کی کتاب، یعنی یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 5واں باب 11ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب پہلی آیت سے لے کے 19ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم انجیل سنیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ لکھا ہے کہ بعد ازیں یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف دتمس اور کانائے گلیل کا نتنیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے اسے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کے دائنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے سن کر کہ خداوند ہے چوغا کمر سے باندھا، کیونکہ 4 جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ بس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا۔ 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھیں جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ ناشتہ کریں۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ تیسری مرتبہ تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔
اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے 6 بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پترس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، اور اس سے کہا کہ اے خداوند، تو تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج کی انجیل ذرا تھوڑی لمبی تھی۔ دیکھیں، یہ یسوع آج آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ جی اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ مریم مگدلینی کو دکھائی دیتا ہے، جو اس کو پہچانتی نہیں ہے۔ پھر وہ شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ بند کمرے میں تھے اور توما رسول اس وقت ان میں موجود نہ تھا۔ پھر وہ ایک بار اور ظاہر ہوتا ہے جب توما رسول بھی تھا اور وہ سارے شاگرد بھی تھے، اور پھر اس کے بعد آج ظاہر ہوتا ہے جب یہ 7 شاگرد ہیں جو کشتی میں ہیں، لیکن وہ بھی اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ 7 جو ہیں، ان میں پترس ہے، پترس کے ساتھ وہ نتنیل ہے۔ نتنیل وہی ہے جس نے فلپ سے کہا تھا کہ کیا ناصرت سے بھی کبھی کوئی، جب اس نے کہا کہ اس نے المسیح کو پا لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے؟ یعنی یسوع تو ناصرت کا تھا نا، تو وہ کیسے؟ لیکن وہ اس کے بعد پھر وہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں، اور اس کے بعد زبدی کے دونوں بیٹے ہیں، یعقوب اور یوحنا، وہ بھی وہاں، انہوں نے بھی اس کو نہیں پہچانا، اور 2 شاگرد اور ہیں جن کا نام نہیں لکھا گیا، اور 7 ہیں یہ سب۔ اب یہاں بڑی اچھی یہ کہانی ہے، مطلب ایسے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کنارے پہ سے کوئی ان کو پکار کے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں پکڑا۔ تو اس نے ان کو کہا کہ چلو، لیکن اس سے پیشتر ایک بات جو ہے، یہ بڑی چھوٹی سی ہے لیکن سوچنے والی ہے، کہ اب شاگرد جو ہیں ان میں وہ خوف جو ہے وہ غالباً وہ کم ہو گیا ہے یسوع کے ملنے کے بعد، جب اس نے ان پہ روح پھونکی اور وہ اب باہر نکلے، تو وہ کہتا ہے پترس کہ میں مچھلیاں پکڑنے چلتا ہوں۔ تو یہ دوسرے بھی کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، اور یوں یہ 7 جو ہیں یہ مل کے تو شکار کرنے جاتے ہیں، اور یہ ساری رات بیچارے کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں پکڑنے کی، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ اور تب انہوں نے کنارے پہ کسی کو کھڑا دیکھا جو ان سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں پکڑا۔ تو کہا کہ تم جال ڈالو، تو دینی طرف جال ڈالو، تو وہ جال ڈالتے ہیں اور وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور جب وہ مچھلیوں سے بھر جاتا ہے جال، تو اس وقت یہ یوحنا جو ہے، جسے یسوع سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے پہچان لیا یسوع کو،
اور اس نے کہا کہ یہ تو یسوع ہے، یہ تو استاد ہے۔ تو پطرس جو ہے حسب معمول، آپ کو پتا ہے کہ بے حد جلد باز، یہ سوچتا بعد میں تھا، کرتا پہلے تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو جھٹ پانی میں چھلانگ لگائی اور تیر کے یسوع کے پاس پہنچ گیا۔ اتنے میں وہ باقی کے بھی آگے، اور پھر اس کے بعد مچھلیاں اور سب۔ اور یہاں ایک ہے کہ بڑا خاص اور انجیل میں بھی ذکر کہ 153 مچھلیاں انہوں نے پکڑی۔ یہ 153 کا میں کچھ ڈھونڈ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے 153۔ شاید کسی کو اگر پتا ہو تو وہ ضرور مجھے اس کا ذکر کرے، میں پھر بھی اس کو ڈھونڈتا رہوں گا کہ یہ 153 کا جو فگر ہے، یہ ہنسا 153، یہ کیا ہے؟ یہ ہنسے جو ہیں تینوں، 1 5 3۔ بہرحال وہاں پہ پھر یسوع نے آلریڈی ان کے لیے وہ مچھلی اور روٹیاں تیار رکھی تھیں آگ پہ بھون کے، اور وہ ان کو دیتا ہے۔ یہ وہی ہے جب یسوع نے پہلی دفعہ جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھانے کو دیں لوگوں کو، اور پھر اس نے آخری فسح پہ بھی اسی طرح روٹی لے کے توڑ کے کہا۔ تو یہ بالکل وہی، یہ جو دونوں تینوں واقعے ہیں جو اس طرح جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اصل میں وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو پاک یوخرسٹ ہے، یہ جو ہم پاک ماس میں جو یسوع کے بدن اور یسوع کے خون کی جو ہم قربانی گزرانتے ہیں اور اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جو اور یہ شکر گزاری جو ہے، یہ یسوع نے اسی کو یہاں پہ دوبارہ دہرایا ہے، اس کا اعادہ کیا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہی ہوگا اور اسی طرح کرنا ہوگا کہ آپ روٹی کو توڑیں گے، اور اس روٹی کو توڑنا، یسوع جو میں ہے اس کو دینا یا اس کو پینا، یہ یسوع کا بدن اور یسوع کا خون ہے۔ اور اسی کی اس پہ یہ جو ہمارا ساکرامنٹ ہے، یہ غالباً چوتھا ساکرامنٹ ہے، پاک یوخرسٹ، اس میں ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ روٹی اور میں جب اس پہ دعا کی جاتی، اس پہ برکت چاہی جاتی ہے، اور اس پہ پھر وہ جو روٹی اور وہ جو میں ہے وہ یسوع کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم کیتھولک اس چیز کو مانتے ہیں، یہ ہماری جو سچائی، یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے ایمان کی یہ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر ہم کیتھولک نہیں رہتے۔ آپ کو ایک بات میں یہ بتاؤں کہ جس طرح ہم یوخرسٹ کو اپنی زندگی کا مقصد مانتے ہیں، اپنی زندگی کا مرکز مانتے ہیں، اس پہ ہم اپنی مذہب کی، اپنے ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے غیر کیتھولک بھائی بہن ہیں، وہ کلام مقدس کو اتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اور بالکل یسوع جو ہے وہ کلمہ ہے، یسوع کلام ہے، یہ ایسے ہے۔ اور دوسری جو کونسل تھی جسے 1962 63 64 میں جو روم میں منائی گئی، جس پہ بہت سی چیزوں کی تبدیلیاں آئی، وہ مجلس میں ویٹیکن کاؤنسل دوم کے نام سے پہچانی جاتی۔ اس میں یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ انجیل مقدس کی اسی طرح تقدیس کی جانی چاہیے جیسے ہم پاک یوخرسٹ کی کرتے ہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم بائبل کو کبھی مت بھولیں، اور بائبل کو ہمیشہ پڑھیں، دیکھیں، کھولیں، سمجھیں۔ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیتھولکس جو ہیں، ہم بائبل بہت کم پڑھتے ہیں، ہمیں بائبل کے بارے میں اتنا پتہ نہیں، لیکن اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب کیتھولکس بہت پڑھتے ہیں، اور اس میں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم پاک یوخرسٹ کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں کلام پاک کی بھی پرستش کرنا ہے، کیونکہ یہ زندہ کلام ہے۔ جیسے وہ زندہ روٹی ہے، اسی طرح یہ زندہ کلام ہے، وہ یسوع کا بدن اور خون ہے، اور یہ بھی یسوع کا بدن اور خون ہے، کیونکہ یہ کلام ہی تو ہے جو مجسم ہوا تھا۔ یہ میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ
وہاں جب وہ روٹی ان کو اور وہ مچھلی دیتا ہے تو ان کو سب کچھ یاد بھی آتا ہے. اس کے بعد دوسری کہانی شروع ہوتی. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے سوائے یوحنا کے کسی نے اس کو نہیں پہچانا. یہ ایک بڑی بات ہے. دیکھیں، یہ پانچوں تھے. یوحنا پہچانتا ہے، اس کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. پترس نے نہیں اسے پہچانا. اس کی اپنی یہ جو باقی کے جو چاروں ہیں یا جو پانچوں چھ جو ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ میں ابھی تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتا ہوں. مثلا پترس کا تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس کے ضمیر پہ یہ تو بوجھ رہے گا ہمیشہ کہ اس نے یسوع کا انکار کیا تھا. اور یہ بات جو تھی یہ اس کے، اس لیے وہ اتنی دلیری سے ایک دم اس کو پہچاننے میں اس نے وہ کر نہیں سکا، اس کو نہیں پہچان سکا. اسی طرح توما جو ہے، اس نے بھی پہلے انکار کیا تھا کہ میں جب تک یسوع کی ان زخموں میں انگلیاں نہ ڈال لوں اور اس کے پہلو کے جو زخم ہے اس پہ ہاتھ نہ ڈالوں تو میں کیسے میں یقین نہیں کروں گا. اس نے بھی اس کا انکار کیا تھا. اور وہ جو دو تھے یعقوب اور یوحنا، جس میں یہ یوحنا بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ان کی ماں نے یسوع سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک بیٹا میرا تیرے دہنی طرف ہو اور ایک بائیں طرف ہو. اور یسوع نے اس سے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تو چیز مانگ رہی ہے تجھے اس کا پتہ نہیں کہ تو کیا کہہ رہی ہے. اور پھر شاگردوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا. اور یہ وہ دو شاگرد، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایسے چور تھے کہہ لیں آپ، یا کوئی ایسی منفی چیز تھی جو وہ کر چکے تھے جس کے لیے وہ پشیمان تھے. اور شاید وہ چیز ہمیشہ ان کے ذہنوں پہ رہتی تھی، ان کے دل پہ رہتی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اب جب وہ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ اب یسوع کی جو حیت تھی، جو اس کا جسم تھا، جو اس کی جو صورت تھی، اس کی جو شبیہ تھی، اب وہ نہیں تھی جو وہ پہلے تھی. یہ جی اٹھنے کے بعد یقیناً اس کی ایک الہی شکل واپس آ جاتی ہے. اس میں وہ الوہیت جو ہے وہ اس میں وہ نمودار ہوتی، جس کے یہ شاگرد جو تھے وہ اس سے واقف نہیں تھے. اور اس لیے وہ یسوع کو اتنی جلدی وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی ہے جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ یقیناً اس وقت وہ فرق تھا. یہ میں تھوڑی سی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے پہچاننے میں دو تین ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ شاید اس کو نہیں پہچان سکے، یا پہچاننے میں انہوں نے دیر کی. لیکن یہ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ایسے یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہمارا یہ تو عام زندگی کا ایک ہے کہ جب میں کسی کا قصور کرتا ہوں، کسی کا ایسے میں کچھ اس کی برائی کرتا ہوں جو کہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ چیز اور وہ آمنا سامنا میرا ہو جاتا ہے. اور وہ مجھے کہتا تو نہیں، لیکن اس کو دیکھ کے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کیوں کہا ایسے، تو وہ میرے دل میں رہتا ہے. تو اس سے وہ جب بھی ملے گا تو وہ چیز میرے اس میں ذہن میں رہے گی، چاہے میں اسے کہوں کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ ضرور رہے گی اگر میں واقعی احساس رکھنے والے ایک حساس شخص ہوں، ایک سچا شخص ہوں، سچ بولنے والا. ویسے میں ہوں تو نہیں، لیکن میں ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اسی طرح جب وہ کھانا کھا چکتے ہیں، جب وہ ناشتہ کر چکتے ہیں، اب یہاں دوسری ایک صورت پیدا ہوتی ہے. تو یسوع پطرس سے کہتا ہے کہ کیا تو مجھے ان سے، یہ جو باقی کے ہیں، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یسوع کو یہ پتا تھا کہ یہ اس سے یہ زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ کم کرتے ہیں. لیکن یسوع سے پوچھتا ہے. مجھے یہ بات جو ہے نا، مجھے تھوڑی سی پتہ نہیں، میں
तो इंसान हूँ मैं, कैसे सोच सकता हूँ। यीशु क्यों कहता है उसको कि तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? क्या वाक़ई वो उनसे ज़्यादा प्यार शायद करता होगा, मैं इसको नहीं सोच सकता। लेकिन बहरहाल यीशु से पूछता है तो वो कहता है कि हाँ, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। और कहता है कि ठीक है, ये बात है, तो तू मेरे बर्रे चरा। और ये कह के तो फिर उसे कहता है कि क्या तू मुझे प्यार करता है? तो पतरस फिर सोचता तो होगा, लेकिन उसे कहा कि तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा, तो तू फिर मेरी छोटी जो मेरे भेड़ें हैं, उसकी गल्लाबानी कर। और फिर तीसरी बार फिर कहता है कि शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस जो है दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? अब यहाँ पे पहली 2 बार जब उसने पहली बार कहा वो तो हो गई बात। उसने कहा कि हाँ, दूसरी बार की तो पतरस का उसे ज़रूर थोड़ा-सा खटका हुआ होगा कि इसने दोबारा क्यों मुझे। जब उसने तीसरी बार पूछा तो उसको बड़ा दुःख हुआ पतरस को। वो पशेमान हुआ कि मैंने इसका इनकार किया था 3 बार, तो इसने 3 बार ही मुझसे पूछा है। और वो उसपे बड़ा उसको वो दुःख होता है। और वो कहता है कि यीशु को कहता है कि तू तो जानता है, तो फिर तू क्यों मुझे क्या जानता है? ये कि प्यार करता है वो। वो ये जानता था कि ये कितना दिलगीर है। देखें, इस सारे मुकालमे में जब ये सारी बातें हो रही हैं, एक बार भी पतरस ने यीशु से नहीं कहा कि बस कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। उसने यीशु से अपनी उस बेवफ़ाई की, अपने उस मुनकिर होने की माफ़ी नहीं माँगी और ना ही यीशु ने उसका ज़िक्र किया। लेकिन जिस तरीके से यीशु ने पूछा, ये इसलिए नहीं उसने पूछा कि वो यीशु उसके दिल और गुर्दे को जानता था। वो जानता था कि पतरस क्या है, उसे कितना प्यार करता है। और वो जो कुछ उसने किया, उसके बाद वो जाके जो ज़ारो-कतार रोता है। आपको याद है ना कि जब उसने इनकार तीसरी बार जब मुर्ग ने बाँग दी तो वो बाहर जाके रोता है। वो रोया और यीशु जानता है कि वो कितना दिलगीर हुआ था या पशेमान हुआ था। यहाँ जो ये 3 दफ़ा उसका पूछना है, देखें ये जो प्यार है ना, ये प्यार ग्रीक ज़ुबान में तो इसके बड़े अल्फ़ाज़, मैं वो नहीं, बड़े लोगों ने उनका ज़िक्र किया है, मैं नहीं उसकी बात करूँगा। एक देखिए, मैं सिर्फ़ ये जानता हूँ कि एक प्यार है जो आप अपनी ज़ात से करते हैं। अपनी जो आपकी अपनी ख़्वाहिशें हैं, उनके लिए करते हैं, जो सिर्फ़ आपकी ज़ात का होता है। और वो जो आपका ज़ाती प्यार जो है और उसका जो हसूल है और वो जो लज़्ज़त आप उससे हासिल करते हैं, किसी के साथ प्यार करके या जो, वो एक और चीज़ है। और एक प्यार है जो आप अपने भाई-बहनों, माँ-बाप, दोस्तों उनसे, उनमें भी माँ-बाप के साथ आपका प्यार हो और होगा, भाई-बहनों के लिए और होगा और दोस्तों के लिए और होगा। ये एक प्यार की वो भी किस्म है। एक प्यार है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आप दूसरों के लिए रखते हो, जो जिनको आप जानते भी नहीं हो। बस उनकी या तो तकलीफ़ों को देख के या उनकी ज़रूरतों को देख के या उन पे ज़ुल्म होता देख के आप बेचैन हो जाते हो और आप उनके लिए कुछ कर गुज़रना चाहते हो। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। मुझे तो वो आता है कि आपको याद है वो कैथरीन फ़ाओ, डॉक्टर फ़ाओ जो पाकिस्तान में थीं, जो 55 साल पाकिस्तान में रहीं और वो कोड़ियों के लिए उन्होंने काम किया। कमाल ख़ातून थी। और वो वहीं पे मरी हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है, ये एक प्यार है। ये प्यार जो है ये इंतहा है और इसके बाद की जो पहली सतह है, जो अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब के साथ प्यार है, ये उनसे बढ़ के वो उनको छोड़ के उसने उन गैरों को प्यार किया जो कोढ़ी और गरीब थे और जो धुतकारे हुए थे।
اور اپنی ذات سے ان کا پیار کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو انہوں نے بنائے، یا اس سے اب پہلے چلے جائیں، انٹراپرسنل جو انہوں نے اپنی ذات سے بنائے، انہوں نے خدا کے ساتھ وہ ریلیشن شپ رکھا. وہ خدا کی ذات میں گم ہو گئی، اور اسی ذات میں گم ہو کے انہوں نے پھر ایک ایسے طبقے کے ساتھ پیار کیا جس میں نہ تو کوئی ان کا رشتہ تھا، نہ کوئی لالچ، نہ کچھ، اور اپنی ساری زندگی. اسی طرح مدر ٹریزا کو بھی آپ لے لیں، یہ بھی وہ پطرس جو ہے وہ اس کو پہلے کہتا ہے کہ میرے برے چڑھا، میری بھیڑ چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر، اور پھر کہتا ہے کہ تیسرا جو ہے کہ میری بھیڑیں چرا. اور وہ سارا کچھ جو ہے، دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں، پہلے میں بھی ایسے کہتا تھا کہ یسوع نے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی تنظیم بنا کے نہیں کیا، بس ایسے ہی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس نے بہت طریقے سے، اس نے جو بنیاد تھی پہلے ان لوگوں میں ایمان کی بنیاد قائم کر کے، اور ان کو ایک ایسا ڈھانچہ دے دیا کہ خود اس ڈھانچے میں جا کے جو کچھ چاہیں وہ بنا سکتے تھے. آج جو کلیسیا کھڑی ہے، آج جو ہم پاک کیتھولک کلیسیا جسے ہم کہتے ہیں، اور جس کا ہم جو ساری تاریخ اور روایات کا جو سارا خزانہ جو ان کے پاس ہے، جو موجود ہے، کسی اور کے پاس نہیں. یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، کسی اور کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے. یہ سارا خزانہ جو ہے، یہ کیتھولک کلیسیا نے ان روایات کو، ان رواجوں کو، ان رسموں کو، ان حقیقتوں کو، اس کلام کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے. اور اس کی جس طریقے سے دیکھیں، یہ اس طرح ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تمام جو نظام ہے کیتھولک چرچ کا کہ وہ بڑا پاک اور پوتر ہے. اس میں انسان بنا رہے ہیں، اس میں بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو نظام ہے وہ یسوع کے کہے کے مطابق اور روح القدس کی رہنمائی میں اس کو وہ ترتیب دیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں اور اس کو قائم رکھتے ہیں. اور بڑی بڑی جو ایسے آپ کو پتہ نہیں کہ جو پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں جو چیزیں پیدا ہوئیں، یہ شاید یہ کبھی یہ تصور اس دنیا میں نہ ہوتا کہ یسوع جو ہے وہ ایک عام نبی ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. یہ پہلی صدی میں بہت جلدی یہ چیز ایرینزم کہتے ہیں، یہ پیدا ہو گئی تھی، اور اس پہ بہت سی لیدے ہوئی. تو کیتھولک کلیسیا اس وقت تو اس کو کیتھولک تو ہم کہتے ہیں کیونکہ لاطینی میں اس کا یہی مطلب ہے، عالمی. تو وہ جو کلیسیا تھی، انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے بڑے عالموں نے اس حقیقت کو سچ ثابت کیا، اور اس پہ انہوں نے اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھی. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ آپ دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں، کسی شہر میں چلے جائیں، جس کی آپ کو زبان نہیں آتی، جس کا میں آپ کو کلچر نہیں آتا، وہاں پہ جب آپ پاک ماس ہوتی دیکھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں پتہ ہوگی کہ اس وقت یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ تبدل ہو رہا ہے، اس وقت یہ پاکستان کے تقسیم. مطلب وہ اتنا ایسی ایک سی چیز ہے جو کلیسیا نے بنائی، اور اتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ نظام کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو اس کی روح ہے اس پہ کم دھیان دیا جاتا ہے. اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس ڈھانچے کے لیے بہت محنت کی جاتی ہے، اور اس کی جو سچائیاں ہیں، اس کی جو روح ہے، اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا. اس لیے بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لفظ ہے ریٹریٹ ہے، ہماری مجلسیں ہیں، ہماری ٹریننگز ہیں، ہمارے یہ ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ان چیزوں کو، فادر صاحبان کو، بشپ صاحبان کو. آپ کو پتہ ہے کہ بشپ صاحبان کا ایشیا کی بہت بڑی تنظیم ہے، ایشیائی بشپس کانفرنس ہے. پاکستان میں پاکستانی بشپس کانفرنس ہے، انڈیا میں انڈین بشپس کانفرنس ہے، امریکنز یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور اسی طرح یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ میں بشپس کی ہے. پھر فادروں کی علیحدہ، جو پادری ہیں، جو کیتھولک پریسٹ ہیں، ان کی علیحدہ ہے. ڈیکنز کے لیے ہے، مناد صاحبان کے لیے، ہماری جو سسٹر صاحبات ہیں ان کے، یہ اتنا
तरीके ये निज़ाम है, लेकिन उस निज़ाम में रूह को कायम रखने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत काम किए जाते हैं। अब देखें जैसे अभी आप रोज़ों के दिनों में से गुज़र के आए हैं ईस्टर के, आप देखिए कि कितना ज़ोर दिया गया है इस चीज़ पे कि हम अपने दिल को अस्र नौ साफ़ करें और फिर हम नए सिरे से खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाएँ। ये उसी निज़ाम के ज़रिए कि उन्होंने तरतीब से हमें जैसे हर दवाई जो है उसके लेने का एक तरीका है। आप ऐसे नहीं आपको कहे जी ये इस बीमारी का इलाज है ये खा लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं है। वो ऐसे इलाज नहीं, उस इलाज का भी तरीका है, ढंग है और उसका वक़्त है कि कैसे वो और इसी तरह हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हमने इबादत करने का भी एक सलीका है, एक तरीका है, एक उसलूब है उसका और ये किस तरह हमें ये करना चाहिए, हमें बताया जाता है। रोज़ों के दिनों में क्रिसमस की तैयारी कैसे करनी है, मुख्तलिफ त्योहार जो हैं, हम कैसे ये हमारी कलीसिया का ही सब कुछ है और ये वही है जो यीशु दे के गया पतरस को और फिर आगे कैसे शागिर्दों ने उनको और रसूलों ने किस तरीके से उसको बनाया और सजाया और आज तक हम तक है। अब हमारे लिए ये सब कुछ यही है कि ये जो अंजील जैसे हमने भी पढ़ी, सुनी, उसमें ये देखें कि हम यीशु को कैसे पहचानते हैं, कब पहचानते हैं और ये भी कि हमारे दिलों पे क्या-क्या बोझ है। देखें, वहाँ पे माफ़ी से बढ़ के एक चीज़ है। इसमें माफ़ी से पतरस और यीशु के दरमियान जो मुकालमा है, उसमें माफ़ी का कहीं ज़िक्र नहीं, उसमें किस चीज़ का ज़िक्र है? मोहब्बत का। तो ये जो माफ़ी माँगना, माफ़ी देना, माफ़ी वग़ैरह, इससे बढ़ के एक चीज़ है, वो है मोहब्बत और मोहब्बत सब चीज़ों से बढ़ के है। उसमें सब कुछ उसमें सिमट जाता है और यही इसके आज की इंजील का ये है कि मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। अपनी ज़ात से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, अपने अज़ीज़ों से मोहब्बत, अपने उन लोगों से मोहब्बत जो तकलीफ़ में ज़रूरतमंद हैं। ये पूरा एक सिस्टम जो है, पूरा एक ज़िंदगी का पूरा ह्यूला ज़िंदगी का पूरा जो एक प्रोग्राम है, वो हमें दिया गया है कि इस तरीके से हमने रहना है और ज़ात हम अपनी ठीक रखेंगे, तो हम ये सब कुछ कर सकेंगे। अगर मैं ज़ाती तौर पे बद होऊँगा, तो फिर ये भी नहीं कर सकूँगा। तो इसलिए मुझे अच्छा होने के लिए ज़रूरत है कि मैं यीशु से अपना राब्ता जो है, अपना रिश्ता जो है, कायम रखूँ और बार-बार उससे मदद माँगूँ और उससे रहनुमाई माँगूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए। वो बताता है हमें, हमारे दिलों के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं कि हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। आज हमने बहुत ढेर बातें कर ली हैं, मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी भी है ये। आमीन। बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में, आमीन।